سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں ڈس انفارمیشن کے خلاف بہترین ویکسین آزاد میڈیا ہے، لہٰذا آج کے پاکستانی حکمران اور افغانستان کے طالبان کو یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سارے اہم قومی مسائل کا حل اس آزادی ویکسین میں چھپا ہے، جس کی وقتی تکلیف سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ لانگ ٹرم میں فوائد دیتی ہے۔ ایک غیر ملکی ویب سائٹ کے لیے اپنی تازہ تحریر میں حامد میر کہتے ہیں کہ وقت کتنی تیزی سے گزرا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی کل کی بات ہے جب طالبان کابل سے بھاگ رہے تھے، آج امریکی کابل سے فرار ہو رہے ہیں۔ آج اور کل میں تقریباً 20 برس کا فرق ہے۔ 20 سال میں ایک بچہ جوان ہو جاتا ہے اور جوان بوڑھا، لیکن افغانستان وہیں کھڑا ہے جہاں 20 سال پہلے تھا۔ مجھے یاد ہے کہ نومبر سن 2001 میں کابل کے علاقے وزیر اکبر خان میں اسامہ بن لادن کا انٹرویو کر کے میں واپس تورخم کی طرف آ رہا تھا۔ کابل شہر کے باہر اقوام متحدہ کے کمپاؤنڈ کے قریب ایک چیک پوسٹ پر مجھے طالبان نے روک لیا۔ انہوں نے میرے پاس کیمرہ اور ٹیپ ریکارڈر دیکھا تو پوچھ گچھ شروع کر دی۔ میں پاسپورٹ پر ویزا لگوا کر افغانستان میں داخل ہوا تھا اور میری تمام سفری دستاویزات بھی مکمل تھی۔ طالبان نے مجھے پہچان بھی لیا تھا، لیکن ان کے کمانڈر ملا خاکسار نے میرا موبائل فون لے لیا جو بند تھا۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ طالبان ان سے پوچھ رہے تھے کہ تم افغانستان کیوں آئے ہو؟ میں بار بار ایک ہی جواب دے رہا تھا کہ یہاں جنگ ہو رہی ہے، میں جنگ کی رپورٹنگ کرنے آیا ہوں۔ لیکن ملا خاکسار نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ تم تو اخبار کے ایڈیٹر ہو، خود رپورٹنگ کے لیے کیوں آ گئے؟ میں نے اسامہ بن لادن کے ساتھ انٹرویو کی ٹیپ اور کیمرہ فلم گاڑی میں چھپا رکھی تھی، البتہ واپسی پر کابل میں ایک تباہ شدہ امریکی ہیلی کاپٹر کی تصاویر بنائی تھی۔ میں نے ملا خاکسار کو بتایا کہ کیمرے میں تباہ شدہ امریکی ہیلی کاپٹر کی تصویریں ہیں۔ اس دوران طالبان حکومت کے وزیر دفاع ملا عبید اللہ اخون کو میرے بارے میں اطلاع مل چکی تھی۔ انہوں نے گاڑی بھیج کر مجھے بلوا لیا اور افغانی قہوے کی پیالی پر معذرت کرتے ہوئے کہا کہ آپ جلد از جلد افغانستان سے واپس چلے جائیں، ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کابل سے پسپائی تو اختیار نہیں کریں گے؟ وہ مسکرائے اور کہا کہ جنگ میں یہ سب ہوتا ہے، ہم حکمت عملی کے تحت شہر کو بچانے کے لیے پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ حامد میر کے مطابق کچھ برس بعد ملا عبید اللہ اخون کو پاکستان میں گرفتار کر لیا گیا۔ 2010 میں پاکستان کی حراست میں انہوں نے دم توڑ دیا۔ اسی سال ایک اور طالبان رہنما استاد یاسر بھی پاکستان کی حراست میں انتقال کر گئے اور انہی دنوں ملا عبد الغنی برادر کو بھی پاکستان میں گرفتار کر لیا گیا۔ 15 اگست 2021 کو طالبان 20 سال کے بعد کابل میں داخل ہوئے تو مجھے ملا عبد الرزاق اخون کے وہ الفاظ یاد آ گئے کہ ہم واپس ضرور آئیں گے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ 20 سال پہلے طالبان واپس آنے کے لیے کابل سے پسپا ہوئے، لیکن امریکی واپس آنے کے لیے کابل نہیں چھوڑ رہے۔ سقوط کابل کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ان سے پتہ چل رہا ہے کہ افغانستان سے امریکہ اور نیٹو کی واپسی کے بعد بھی یہ ملک بدامنی اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ طالبان کا مقابلہ اپنے پرانے مخالفین سے نہیں بلکہ ایک نئے دشمن سے ہے جس کا نام داعش ہے، جو دولت اسلامیہ بھی کہلاتی ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر داعش کے حملے میں امریکی فوجیوں کے ساتھ ساتھ طالبان اور عام افغان شہریوں کا بھی جانی نقصان ہوا۔ پہلی دفعہ طالبان اور امریکی فوج ایک ساتھ کسی حملے کا نشانہ بنے۔ داعش نے حملے کی ذمہ داری قبول کی اور اگلے ہی دن حملے کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو ننگرہار میں ایک ڈرون حملے کا نشانہ بنا دیا گیا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ طالبان نے اس ڈرون حملے کی مذمت کی، اس سے اگلے دن داعش پر ایک اور فضائی حملہ کیا گیا۔ طالبان کے پاس مذمت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ان کے پاس زمینی فوج موجود ہے لیکن ایئر فورس موجود نہیں۔ بڑی تعداد میں جنگی جہاز اور ہیلی کاپٹر ان کے قبضے میں آ چکے ہیں لیکن پائلٹ نہیں ہیں۔ جس امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف طالبان نے 20 سال مزاحمت کی، آج طالبان اسی امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ کابل میں اپنا سفارت خانہ بند نہ کرو۔ جو طالبان کبھی تصویر کھنچوانا حرام سمجھتے تھے، آج انہی طالبان کے ترجمان عالمی میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ وہ طالبان جو بچیوں کے اسکول بند کروانے کی وجہ سے بدنام تھے، وہ طالبان آج افغان میڈیا خواتین اینکرز کو انٹرویو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہی وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ سوال زیر بحث ہے کہ کیا آج کے طالبان 20 سال پرانے طالبان سے مختلف ہیں۔ حامد میر کے مطابق عالمی میڈیا میں آج کے طالبان کے لیے نیو طالبان کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ مغربی میڈیا کو افغان طالبان اور داعش کا فرق پتہ ہے، لیکن ہندوستان کا میڈیا اس فرق سے نابلد نظر آتا ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر حملے کے بعد سے ہندوستان کا میڈیا داعش کا تعلق پاکستان سے جوڑنے کی مضمون کوشش کر رہا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ طالبان نے افغانستان میں جنم لیا اور داعش نے عراق میں جنم لیا۔ جب طالبان نے امریکہ سے بات چیت شروع کی اور قطر میں اپنا دفتر بنایا تو افغانستان میں داعش کو کھڑا کر دیا گیا۔ طالبان کے کچھ جنگجو داعش میں چلے گئے، طالبان اور داعش کی لڑائی شروع ہو گئی اور یوں ایران جیسے ملک نے طالبان کی مدد شروع کر دی۔ ایرانیوں کے خیال میں طالبان بہت سے معاملات میں سخت گیر ہیں، لیکن داعش کی طرح فرقہ وارانہ سوچ نہیں رکھتے۔ داعش کے ساتھ لڑائی کے بعد طالبان نے روس کی توجہ بھی حاصل کی اور اب اس لڑائی کے بعد طالبان اور امریکہ میں تعاون کے امکانات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی طالبان قیادت ملا عمر کی سوچ کی نمائندگی کرتی ہے، مگر انہوں نے حکمت عملی میں تبدیلی کی ہے۔ اس نئی حکمت عملی کے تحت وہ میڈیا اور سفارتکاری کے محاذ پر بھی سرگرم ہوئے، لیکن آج کے طالبان کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔
ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کیا گیا تو طالبان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج تو داعش ہے۔ داعش کے مقابلے کے لیے طالبان کو خطے کے تمام ممالک کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ خطے کے ممالک صرف اسی صورت میں طالبان کے ساتھ چلیں گے اگر افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ حامد میر کے مطابق طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے 15 اگست کے بعد سے کئی دعوے اور وعدے کیے ہیں۔ ان دعووں کو حقیقت بنانا بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ افغانستان میں میڈیا آزاد ہوگا۔ زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ افغان میڈیا بدستور شدید دباؤ میں ہے۔ کچھ خواتین صحافی افغانستان میں کام کرتی نظر آ رہی ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جن کو کام سے روک دیا گیا۔ کچھ صحافی گرفتار ہوئے پھر رہا کر دیے گئے۔ کچھ صحافیوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی صورتحال بہتر ہونے پر صحافیوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ افغانستان میں کام کرنے والے افغان صحافیوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی صحافیوں کو بھی اسی صورتحال کا سامنا ہے جو 20 سال پہلے مجھے کابل میں درپیش تھی۔ پاکستانی صحافیوں کو جگہ جگہ روکا جاتا ہے اور واپس جانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ طالبان کو چاہیے کہ اپنی ساکھ بہتر بنانے کے لیے میڈیا کو آزادی دیں۔ آنے والے دنوں میں ڈس انفارمیشن افغانستان کے غیر یقینی حالات میں اضافے کی وجہ بن سکتی ہے۔ دنیا بھر میں ڈس انفارمیشن کے خلاف بہترین ویکسین آزاد میڈیا ہے، لہٰذا آج کے پاکستانی حکمران اور افغانستان کے طالبان کو یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سارے اہم قومی مسائل کا حل اس آزادی ویکسین میں چھپا ہے، جس کی وقتی تکلیف سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ لانگ ٹرم میں فوائد دیتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔